السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں پارہ نمبر 21 کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پارہ نمبر 21 کے شروع میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے، اور پارہ نمبر 21 جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو ہر قسم کے فحش، برے اور گندے کام سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بنیادی طور سے 3 باتوں کا حکم دیا اور ایک چیز کی خبر دی۔ نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ایک چیز کی خبر دی، فرمایا نماز قائم کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا نماز آپ کو برائی سے، خرابیوں سے روکے گی۔ ایک اور چیز کی اللہ نے خبر دی کہ چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو یا نہ کرو، واللہ یعلم ما تصنعون، لیکن جو کرو گے اللہ کو سب پتہ ہے۔ کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، کیا کیا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم رکوع سجدے کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری نماز ہم کو بے حیائی سے، برائی سے، گندے کاموں سے، غلط کاموں سے، یہاں تک کہ جھوٹ اور دھوکے سے ہمیں نہیں روکتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ، ہم نماز کو اس کے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب نماز کا ادب کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، طریقہ تو ہمیں آتا ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ہم جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں، یا بسا اوقات ان چیزوں کو ادا نہیں کرتے۔ جس کو دیکھو اپنی مرضی کے مطابق کھڑا ہے، کوئی آڑا کھڑا ہے، کوئی ترچھا کھڑا ہے، کسی کا پیر اتر جا رہا ہے، کسی کا پیر دکن جا رہا ہے، کسی کا پیر کہیں جا رہا ہے، کسی کا پیر کہیں جا رہا ہے، کوئی اکیلے وہاں صف میں کھڑا ہے، سمجھتا ہے میری نماز ہو جائے گی، سمجھتا ہے میری نماز ہو جائے گی۔ نماز ہم اس کے طریقے پر نہیں پڑھتے۔ صف کا اہتمام کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ صف کے کوئی بھائی اے سی دیکھ کر وہاں جا کے کھڑے ہو، چاہے بیچ میں کوئی رہے نہ رہے، کسی کو ہوا چاہیے تو باہر جا کے، کسی کو اے سی اچھی نہیں لگتی جا کے باہر کھڑا ہو جائے، حالانکہ وہاں تک جماعت پہنچی نہیں ہے، صف پہنچی نہیں ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز آپ کو برائی سے، گندے کاموں سے نہیں روکے گی۔ نماز پڑھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں، میں اشارہ کروں۔ نمبر 1، اخلاص، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ مولوی صاحب نے کہا اس لیے آ کر کے نہ پڑھیں کہ مولوی صاحب دیکھیں گے کہیں گے ہاں بھائی تم تو نماز میں آ رہے ہو آج کل، نہیں، اللہ کے لیے صرف۔ ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے اخلاص کے ساتھ، رکوع، سجدہ، قیام، قعود، ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں وہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، دل کی صفائی، دل کے اندر جو گندگی ہے، میل کچل ہے، سب باہر رکھ کر کے آئیں۔ یہاں بھی آ کر کے سوچ رہے ہیں کہ وہ فلانے کو مارنا ہے، فلانے سے مل کر کے اس کو گالی دینا ہے، اور فلانے سے مل کر کے اس کے ساتھ کاروبار میں دھوکہ دینا ہے، اس کو جھوٹ بول کر کے اس کا مال لے کر کے آنا، یہاں بھی وہی ساری چیزیں سوچ رہے ہیں۔ دل کی صفائی کر کے آئیں، دل کی گندگی کو سب باہر رکھیں، نماز میں آئے تو دل مکمل طور سے صاف ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، احسان کے ساتھ نماز پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ۔ احسان کیا ہے نماز میں، عبادت میں احسان کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور، یہ خیال نہیں آ سکتا تو یہ خیال کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ جب اس نیت کے ساتھ اور اس عقیدے، اس ایمان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو احسان کے ساتھ ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی پیاری ہوگی، اس لیے کہ ہم ایک تو اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دل کی صفائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کم از کم ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھی چیز، با جماعت نماز پڑھیں، وقت کا خیال رکھ کر کے، اس لیے کہ نماز جو ہے وقت پر فرض ہے، اور نماز مردوں کے لیے کم از کم جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جب من چاہا تب نماز پڑھ لیا، نماز کا ایک وقت ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی گھر میں پڑھ لیں گے، کون جائے مسجد میں، مسجد اتنی دور ہے۔ صحابہ کو اندھے، مطلب نابینا صحابی ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مشکل ہے، پریشانی ہے، بارش ہے، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا اذان کی آواز آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ کہا مسجد میں آؤ، کہا مسجد میں آؤ۔ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، اکیلے نماز فرض نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اور دوسرے وقت پر فرض ہے۔ آپ کی ٹائمنگ نہیں چلے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے۔ اسی لیے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں نا، پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ، جب چاہا تب پڑھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، جب چاہا پڑھ لیا، جب اٹھا اور نیند سے بیدار ہوئے اس کے بعد پڑھ لیا، کون فکر کرتا ہے؟ نماز کہاں وقت مقررہ پر فرض؟ ہماری نماز تو اللہ قبول کرے، غلط بات۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور وقت کا خیال رکھیں، یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، نماز جب پڑھیں کھڑے ہوں، رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں، سجدہ کریں، سجدے سے اٹھیں، تشہد میں بیٹھیں، تو ہر پوزیشن میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب یہ اطمینان، سکون، مکمل طور سے آپ برابری کے ساتھ وہ سارے کام جو کریں جو آپ نماز میں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھو کب کھڑا ہو رہا ہے، کب جھک رہا ہے، کب بیٹھ رہا ہے، کب سجدے کر رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی۔ سجدے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ رکوع، سجدہ کر رہے ہیں تو ناک زمین پر آئی نہیں ہے، اپنی مرضی سے بس ایسے پڑھے، دونوں پیر ملا ہوا نہیں، رکوع کر رہے ہیں تو برابر پیٹھ کو برابر نہیں کر رہے ہیں، جیسے چاہے ویسے کھڑے۔ صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں، نبی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ صحابی سوچتے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کہتے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گئے، بہرحال نبی نے کہا، گئے پھر سے نماز پڑھ کے آئے، پھر سے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے گئے نماز پڑھے، پھر آئے، پھر سے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یعنی اپنے حساب سے وہ نماز بڑی خوبصورت پڑھ رہے تھے لیکن نبی کے حساب سے وہ نماز اچھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور جب نبی نے کہا، بتایا طریقہ ان کو، تو صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، کہا جب کھڑے رہو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ۔ یا ہمارے ہاں لوگوں کی نماز میں بھی نگاہ گھڑی پر ہوتی ہے، مولوی صاحب کتنی دیر کر رہے ہیں، سجدہ کتنا، کیا یہ مطلب سجدے کی ٹائمنگ بھی گن رکھی ہے کئی لوگوں نے۔ ارے مولوی صاحب نے آج پہلی والی 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھا دی، کل تو 14 منٹ لگا تھا، آج 15 لگ گیا، ارے یہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ نماز کے لیے ساری چیزوں کو ایک دم ترتیب دے رکھا ہے۔ مولوی صاحب یہ وہ، کل تو 10:02 پر ختم ہو گئی تھی، آج 10:03 ہو گیا، 1 منٹ زیادہ لے لیا آپ نے، قیامت آ گئی۔ رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا ہے ہمیں۔ یہاں تو امام کو دیکھتے رہتے کہ کب امام جا رہے سجدے میں، فٹافٹ وہ کپڑا وپڑا اوپر کر کے تیار رہتے ہیں، میں بھی امام سے پہلے ایسا لگتا ہے سجدے میں چلے جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نبی کے رازدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اس کو بلایا اور کہا یہ کیا ہے، کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ کہا سنو 40 سال سے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی،
اور جو نماز تم پڑھ رہے ہو نا جس طریقے پر، اسی طریقے پر پڑھتے ہوئے اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو اس فطرت پر نہیں ہوگا جس فطرت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ ہماری نماز، ہم اصلاح نہیں کرتے، سنتے تو ہیں باتیں، بہت دفعہ سنتے ہیں، لیکن نمازوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، نمازیں ٹھیک ہوں گی تو آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے، برائی سے روکے گی۔ اسی طریقے سے خشوع اور خضوع، کنسنٹریشن، توجہ آپ کی مکمل نماز میں ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ چھوڑیں، وہ نماز کے بعد سوچیں، لیکن ہمیں ساری بھولی بسری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں، ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ بھائی سب باہر والی چیز نماز میں لا کر کے رکھو گے تو آپ کی نماز مکمل کہاں ہوئی، صحیح کہاں ہوئی آپ کی نماز، اور آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے، برائی سے کہاں پر روکے گی۔ اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، چھوڑ پکڑ والی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ آج مولوی صاحب نے کہا جمعہ تھا تو چلو مغرب پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، کل سنیچر آ گیا ساری نمازوں سے چھٹی لے لی، پھر سے جمعہ آئے گا، مولوی صاحب کچھ بولیں گے ممبر پر چڑھ کر کے، ایمان تازہ ہوگا، آئیں گے 2-4 وقت کی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سے چھٹی لے لیں گے۔ ایمان ہے بھائی، سنا ہے 2-4 پڑھا ہے تو اب کچھ دن تو چلے گا نا، رمضان میں نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، کچھ دن تو چلے گا نا، چلو شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ سب چھٹی لے لو۔ مولوی صاحب کسی دن پھر سے بولیں گے، دھمکی دیں گے، اللہ کی باتیں بتائیں گے، جہنم کا خوف دلائیں گے، تو پھر سے 2-4 دن پڑھیں گے، اس کے بعد چھٹی پر چلے جائیں گے۔ پابندی ہونی چاہیے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، چھوڑ پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، حرام مال سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری شرطیں، اخلاص، دل کی صفائی، احسان، باجماعت نماز، وقت پر نماز، اور نماز پڑھتے ہوئے اعتدال اور اطمینان، خشوع اور خضوع اور پابندی اور رزق حلال کا اہتمام، یہ چیزیں جب آپ مکمل کریں گے تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور پھر یہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، موت کا تذکرہ کیا، ہر نفس کو مرنا ہے، ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ نے بدلہ بیان کیا کہ جو جنتی ہے وہ جنتی ہے، جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ نے مکہ والوں پر ایک احسان ذکر کیا، جو اس سے پہلے پارہ نمبر 14 میں بات آئی تھی کہ ایک گاؤں والے تھے، بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف سے روزی روٹی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 30۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے رومیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے اللہ نے بڑی پیاری ایک بات بیان کی، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو دنیاوی چیزوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، موبائل کیسے چلانا ہے، گاڑی کیسے چلانا ہے، فلانے کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، دنیاوی معاملات کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ کیسے وہ کیسے، ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن آخرت کے حساب سے زیرو ہیں، زیرو ہے۔ یہیں پر بہت سارے لوگ، میں نہیں پوچھوں گا کہ کون، یہیں پر بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو شب قدر کی دعا یاد نہیں ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کئی ایک لوگوں کو نہیں یاد ہوگی، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس، اور یاد کرنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ جو چیزیں آخرت میں آپ کو فائدہ دینے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، خیال رکھنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، ساری چیزوں کی خبر ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک اسی حوالے سے ایک واقعہ بتاؤں، بمبئی میں بہت زمانہ ہوا، تقریباً 10 سال، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب ڈگری ہے بھائی، بڑی ڈگری، MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کو یہ دعا یاد نہیں تھی، MBBS ڈاکٹر، اچھی بات ہے، میرے پاس آئے، کہنے لگے حافظ جی یہ دعا لکھ کر کے مجھے دے دیجئے، میں یاد کر لوں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، یاد کرنے کے لیے کہہ رہے۔ میں نے کہا کب سنائیں گے؟ 21ویں رات کو آئے، میں نے کہا کب سنائیں گے؟ کل؟ بولے نہیں۔ بولا کب؟ 23ویں کو؟ بولے نہیں۔ پھر میں نے کہا کب سنائیں گے؟ تو کہنے 27ویں کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلے 27ویں کو سنا دیں۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ کتنے لفظ ہیں اس میں؟
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. 7 لفظ 7 دن. یقین مانیں 27ویں رات کو آئے تب بھی ان کو ٹھیک طریقے سے یاد نہیں تھا. دنیا کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, میں برائی بیان نہیں کر رہا, لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں. تھوڑی سی بڑی دعا, مولوی صاحب بہت بڑی ہے, یاد نہیں ہوگی. جب سوچ رکھا ہے پہلے سے یاد نہیں ہوگی تو نہیں یاد ہوگی. کیوں یاد ہوگی بھائی آپ کو؟ اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. کوئی چیز سن لیا, راستہ چلتے ہوئے کسی نے میوزک لگا رکھا تو سن لیا, تو وہ اگلے 2-4 دن تک گنگناتا پھرتا ہے, اس کی زبان پر چڑھا رہتا ہے, وہ یاد ہو جاتی ہے اس کو, کیونکہ شوق ہے اسی چیز کا, ضرورت ہے. وہ ضرورت سمجھ لیا ہم نے جب کسی چیز کو, تو وہ چیز ہمیں یاد ہو جاتی ہے, اس کا علم ہو جاتا ہے. قرآن کو, دعاؤں کو ہم نے ضرورت سمجھا ہی نہیں ہے, اسی لیے ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی, ہمیں بھاری لگتا ہے. ضرورت سمجھیں, ضرورت سمجھیں گے, شوق پیدا کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو اس سے پہلے بات آ چکی ہے. اور آیت نمبر 39 میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا. بہت سے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے ان کا مال بڑھتا ہے, جبکہ سود سے ان کا مال بڑھتا نہیں ہے. دیکھنے میں بڑھتا تو ہے, بظاہر بڑھتا تو ہے, لیکن دراصل ان کے مال سے اللہ برکت کو سود کی وجہ سے چھین لیا کرتا ہے. پھر مال کیسے بڑھتا ہے؟ مال زکوٰۃ سے, صدقہ سے, خیرات سے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, اور اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے سے بڑھتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس میں اضافہ کرتا ہے, اس میں برکت ڈالتا ہے. سود کی بات آئی ہے, بہت سارے لوگ سود بھی کھاتے ہیں, حالانکہ سود حرام ہے. سود کھانا, کھلانا, سود پر گواہی دینا, سود کے معاملات کو لکھنا, یہ سب حرام ہے. ہمارے ہاں دیکھیں سود کا کاروبار کئی طریقوں سے لوگ چلاتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ بجاج فائنینس والے, وہ دکان میں موبائل والے خاص طور سے چلاتے. سارے لوگوں کو موبائل کا چسکا ہے, تو اب بھائی پیسہ نہیں ہے تو کیسے موبائل لے گا, تو بھائی بجاج 0% بجاج. سود ہے یہ, کوئی 0 نہیں ہوتا, وہ کوئی 0 نہیں ہوتا, وہ سود ہے. ہمارے یہاں لوگ ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لیتے ہیں, مکان لیتے, سود ہے. وہ ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لینا, مکان لینا سود ہے. آپ نے 10 لاکھ روپے دے دیے, کرایہ کچھ نہیں ہے, یا کرایہ ہے تو 500 روپے, حالانکہ اس کا کرایہ 7000 ہے. آپ نے ہیلا اور بہانہ اختیار کیا اور آپ نے 10 لاکھ اس کو دیا, اس کے مکان سے آپ نے فائدہ اٹھایا, 10 سال رہے, 10 سال کے بعد اس نے آپ کو 10 لاکھ دیا, تو آپ نے اس کے مکان سے فائدہ اٹھایا. سود یہی تو ہے. کل قرض جر منفعتا فهو ربا, ہر قرض جو فائدہ لے کر کے آئے وہ سود ہے. جو بھی قرض آپ نے کسی کو دیا ہے وہ فائدہ لے کر کے آئے تو سود ہے. میں نے آپ کو 100 روپے دیا, آپ نے مجھے 105 دیا, یہ سود ہے. یہ سود ہے. آپ نے 10 لاکھ دیا تھا ہیوی ڈپوزٹ پر, کسی کا گھر لیا, آپ نے اس کو 10 لاکھ دے دیا, اس کے مکان میں آپ 10 سال رہیں اور آپ اس کو کرایہ کچھ نہ دیں. بھائی کس بنیاد پر آپ نے اس کا مکان استعمال کیا ہے؟ جب آپ کو 10 لاکھ ریٹرن مل گیا تو کس بنیاد پر آپ نے اس کا مکان استعمال؟ اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی. اللہ کی چیزوں میں اجازت اگر دے بھی دے کوئی, تو یہ اجازت جو ہے یہ اس اجازت کو مانا نہیں جائے گا. میں کہہ دوں بھائی شراب حلال ہے, پیو, پی سکتے ہو, تو کیا میرے اجازت دینے سے شراب حلال ہو جائے گی؟ میں کہہ دوں جوا کھیلو, تو کیا میرے کہہ دینے سے جوا حلال ہو جائے گا؟ میں اپنے بچے سے کہہ دوں جاؤ تاش کھیلو, لوگوں کے ساتھ مٹر گشتیاں کرو اور جس کو چاہو مارو, میرے کہہ دینے سے حلال ہو جائے گا؟ مکان مالک اگر یہ کہہ دے بھائی مجھے 10 لاکھ دے دو, 10 سال تک کے لیے میرا گھر استعمال کرو اور اس کے بعد 10 لاکھ میں واپس کر دوں گا, میرا مکان واپس کر دینا. بھائی 10 لاکھ آپ کو مل گیا, 10 سال تک آپ نے مکان جو استعمال کیا ہے کس بنیاد پر؟ یہ سود ہے. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں, آپ کیا پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے, لیکن بمبئی میں بڑے زور و شور سے یہ سارا کاروبار چل رہا ہے. ہمارے مسلمان بھائی, ہماری اپنی جماعت کے لوگ شامل ہیں. یہ ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لینا دینا یہ سب سود ہے, اور سود سے آپ کا مال دکھنے میں بڑھ سکتا ہے. 10 سال تک آپ نے بڑے خوش ہیں کہ کچھ بھی دینا نہیں پڑا, کرایہ نہیں, 10 لاکھ واپس مل گیا میرا, لیکن اس 10 سال میں آپ کی زندگی سے کتنی برکتیں چلی گئیں اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد اللہ نے انسان کی دنیاوی زندگی کے کئی ایک مراحل ذکر کیے ہیں جو اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں.
پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 31۔ اس کے شروع میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لہو لعب دنیاوی چیزوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی فلمیں دیکھتے ہیں، دوست کو بھی دکھاتے ہیں، خود بھی گانے سنتے ہیں، دوست کو بھی شیئر کرتے ہیں، خود بھی کوئی گندا کام کرتے ہیں، دوست کو بھی ملوث کرتے ہیں، خود بھی سگریٹ پیتے ہیں، سامنے جو بیٹھا بندہ ہے آپ بھی ایک کش مار لو، بیڑی پیتے ہیں چلو تم بھی مار لو ایک، غلط بات ہے۔ یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر کے 19 میں اللہ نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ ہمیں اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرنا چاہیے، بڑی پیاری نصیحتیں۔ نصیحت کیا نمبر 1، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک، توحید سکھائیں اپنے بچوں کو، ایمان بتائیں، عقیدہ مضبوط کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ زندگی بھر آپ کے بچے کی حفاظت کرے گی۔ ورنہ دیکھیں آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خاندانی اہل حدیث ہیں لیکن ان کا بیٹا کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے، کسی اور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی مسجد میں حاضری نہیں دیتا، جہاں چاہ رہا جو چاہ رہا وہ کر رہا ہے، غلط بات۔ اپنے بچے کا عقیدہ درست کریں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہا اے میرے بچے بہت زیادہ پرسکون مت رہیں، یہ ہمیشہ اپنے دماغ میں بات رکھنا کہ چاہے تو نیکی کرے یا برائی کرے، وہ سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوگا تو اسے چھپا کر لے، یا آسمان میں چھپا دے، زمین میں چھپا دے، پہاڑ پر لے جا کر رکھ دے، لیکن یاد رکھنا یأتی بہ اللہ، وہ ساری نیکیاں ساری برائیاں اللہ قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ اللہ سے کبھی بھی تو چھپ نہیں سکتا، لہٰذا جو کرنا وہ ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رکھ کر کے کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، زندگی میں کبھی پریشانی آئے تو صبر کرنا۔ یہ چھٹی بات۔ ساتویں بات، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے گال پھلا کر مت رکھنا، یعنی لوگوں سے ہنس کر کے محبت سے پیار سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے زندگی میں مصائب ہے، مشکلات ہیں، لیکن ہمیشہ گال پھلا کر کے منہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ 8ویں بات، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا۔ 9ویں بات، وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، جب چلنا تو نرم چال چلنا، آرام سے چلنا، تیری چال میں جو ہے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سارے نوجوان دیکھے چلتے ہیں تو پیر جو ہے وہ زمین سے گھسٹ کر چلتے ہیں، جوتا پہن رکھا ہے، وہ آواز آتی ہے اس سے 2 نقصان ہیں۔ ایک تو جو آپ کے آس پاس سے گزر رہے دھول اڑے گی، تکلیف ہوگی، دوسرے یہ کہ آپ کا جوتا چپل جلدی خراب ہوگا۔ پیر اٹھا کر چلا کریں، پیر اٹھا کر کے چلا کریں، یہ چلنے کا انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال قلعا، چلتے تھے تو بالکل اطمینان کے ساتھ پیروں کو اٹھا کر کے آرام سے دھپا دھپ کر کے نہیں چلا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں چلتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور آخری نصیحت کہا جب بولنا تو اپنی آواز کو نرم رکھنا، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں وائس پولوشن لوگ بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ کسی نے اپنی کوئی گاڑی لیے بلٹ لے رکھا ہے تو اس میں ایسا سائلنسر لگا لیتے ہیں کہ پورا محلہ پریشان رہتا ہے، پورا محلہ پریشان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اتنی تیز سے بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ تیز نہیں بولیں گے تو ان کا کام ہی نہیں چلے گا۔ ذرا سی بات ہوئی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں گدھا جو ہے نا بہت زور سے بولتا ہے لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ گندی مانی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب بولنا تو آواز میں نرمی ہونی چاہیے، آواز میں جھکاؤ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اونچی آواز میں بہت زیادہ بولنا یہ اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز کو کبھی برا نہیں کہا جاتا۔ یہ 10 نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی، ہمیں اپنی اولاد کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا ہے کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے،
بارش کب ہوگی یہ موسم والے اندازہ بتا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کون کل کیا کمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن کل ہم کتنا کمائیں گے، کیا کمائیں گے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور کون کہاں کس علاقے میں کس کو موت آئے گی اس کی جانکاری بھی اللہ کو ہے۔ بندہ زندگی بھر یہاں رہتا ہے، لیکن کسی کام کے لیے گاؤں چلا گیا، پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں زندگی بھر تھا، گھومنے کے لیے یہاں آپ کے علاقے میں آ گیا کہ چلے بیٹا وہاں رہتا ہے، بلایا ہے بیٹے نے، یہاں پہنچا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ تو کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مشینیں آج پتہ لگا لیتی ہیں، لیکن وہ مشینیں 4 مہینے کے بعد پتہ لگا پاتی ہیں، جب روح پھونک دیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ان مشینوں سے کہیں کہ 4 مہینے کے اندر ابھی حمل ٹھہرا، ابھی بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اور یہ دماغ، یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی اللہ نے دیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ لڑکی ہے لیکن لڑکا پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہتا ہے لڑکا ہے لیکن لڑکی پیدا ہوتا ہے۔ تو حقیقی جانکاری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اپنی بہت ساری نشانیاں، اپنی بہت ساری صفات اور خوبیاں ذکر کی ہیں۔ قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا کے عذاب کو دیکھ لیا، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، واپس بھیج دے، وہی جو اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اور قیامت وغیرہ کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، جن کے حوالے سے بات پہلے آ چکی ہے۔ اور اس پارے کی آخری سورہ جو ہے سورۃ الاحزاب، اس کے حوالے سے 2 بنیادی باتیں بتا کر بات ختم کریں گے۔ پہلی بات جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ مکہ کا ایک کافر تھا، کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہے، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک دل کافروں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک دل ہے۔ اللہ نے سبھی کو ایک دل کا مالک بنایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ لے پالک بچوں کا مسئلہ ہے، یعنی کسی کو آپ نے گود لے لیا تو اب کیا ہوگا؟ تو دیکھیں گود لینے کے تعلق سے، گود لینے کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی بچے کو گود لے سکتے ہیں، کوئی یتیم ہے یا اسی طریقے سے کوئی بے آسرا ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، آپ اس کے ساتھ باپ کے نام کے کالم میں اپنا نام نہیں لگائیں گے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وہ آپ کا دینی بھائی ہے، وہ آپ کا دینی بھائی، اگر اس کے ابا کا نام نہیں معلوم تو جو نام چاہیں بس ایسے ہی آپ لگا لیں، لیکن آپ باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لگائیں گے۔ تیسری بات، وہ آپ کے مال کا وارث نہیں بنے گا آپ کے انتقال کر جانے کے بعد، کیونکہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے یا کوئی اور عورت ہے، آپ کی بہن ہے یا کوئی اور ہے، تو یہ لڑکا جس کو آپ نے لیا ہے، گود لیا ہوا، یا لڑکی کو لیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے گھر کی عورتوں سے یا گھر کے مردوں سے یہ لڑکا یا یہ لڑکی پردہ کریں گے، جیسے کہ عام حالات میں دیگر لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ گود لیے ہوئے بچے کے تعلق سے اللہ نے مسئلہ بیان کیا، اور یہ مسئلہ یہاں کیوں بیان کیا، یہ پارہ نمبر 22 میں انشاءاللہ ایک واقعہ ہے، وہاں پر یہ بات آئے گی۔ اس کے بعد امہات المومنین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اللہ نے مقام بتایا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کا نام احترام سے محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، ایک جنگ ہوئی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، کافروں نے بہت زیادہ پریشان کیا، ہر طرف سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اکٹھا ہوئے، لیکن اللہ نے آندھی بھیج دی، تیز ہوا بھیج دی، اس ہوا کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست ہوئی، کافر ہار گئے۔ اور اللہ نے اس بات پر اختتام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہر صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ، جیسا انہوں نے کیا ہے وہ کرو، جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو،
اسے اپنی زندگی میں شامل کرو، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اخیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق وہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے۔ یہ ساری باتیں پھر پارہ نمبر 22 کے اندر اور کیا کیا باتیں اللہ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔